اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس رب کائنات نے مجھے اور آپ کو انسان اور مسلمان بنایا ہے اور اپنے گھر آنے، اپنی عبادت کرنے اور اپنے دین سننے اور سنانے کی توفیق عطا کی ہے۔ دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو 5 وقت کا باجماعت نمازی بنائے۔ جس طرح آپ لوگوں نے سنا ہے، برادر مکرم فضیلت الشیخ قاری نصیر صاحب حافظہ اللہ اور اسی طرح قاری عدنان صاحب حافظہ اللہ نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، یقیناً یہ سفر، یہ آنا، یہ بیٹھنا اللہ کی رضا کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے اسے قبول فرما لے۔ ہمارے بہت ہی نہایت قابل احترام ساتھی ہیں میاں عبدالرشید صاحب حافظہ اللہ، ان کا بار بار اصرار تھا، حکم تھا، بزرگ ہیں، بزرگوں کا ادب کرتے ہوئے تو یہاں اللہ کی توفیق سے پہنچا ہوں۔ اور وہ بتا رہے تھے، جس طرح ابھی قاری صاحب نے بتایا کہ میاں بشارت صاحب ان کی والدہ فوت ہوگی، یہ دعا ہے کہ اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے اور اولاد کی دعائیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے نافع بنائے اور اللہ تعالیٰ ان کی والدہ محترمہ کے اگلے مسائل آسان فرمائے۔ حقیقت بات ہے، یہ ایک دین کی محبت۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام سامعین جو بیٹھے ہیں سب کا، اور منتظمین جس طرح قاری صاحب کا نام لیا ہے، اور خصوصاً ہمارے معزز مہمان عزت مآب اپنا حاجی شفیع صاحب جو کہ جج کے حوالے سے معروف بھی ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب ان کا تعارف سنا، اور ساتھ پریشانی بھی ہوئی کہ ماشاءاللہ خود مصنف ہیں، مصنفوں کی کتابوں کی نظر ثانی کرتے ہیں، تو ہم پتہ نہیں کیسے گفتگو کر پائیں۔ بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اتنی لمبی تمہید کا عادی نہیں ہوں لیکن پہلی بار آیا ہوں۔ میں اپنے بھائی چھوٹے کو نصیحت بھی کروں گا کہ ہر کسی کو علامہ کے نام سے مت کہا کریں، جس طرح آپ نے کہا ہے۔ علامہ وہی ہیں جو آپ کے شہر کے قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں، یا وہ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کے قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں۔ تو ہر کسی کو علامہ کہہ کر اس لفظ کی اہمیت کو نہ گریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے مشن کو آگے جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ گنہگار جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اس کا نام بھی حبیب الرحمن ہے۔ والد صاحب نے میرا نام حضرت علامہ حبیب الرحمن شہید رحمہ اللہ کے نام کی وجہ سے رکھا تھا۔ میرے لیے سعادت کی بات بھی ہے، خوشی کی بات بھی کہ آج اسی کے شہر میں اللہ نے موقع دیا ہے۔ ان باتوں کو ایک طرف رکھ کے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، لمبی تمہید کا عادی نہیں ہوں۔ قاری صاحب سے جو بات ہوتی رہی ابھی 1 گھنٹے میں، تو یہاں وہی محبت، علماء کا تذکرہ، علماء کے ساتھ محبت کا، تو دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ یہ دین سے اور دین والوں سے جو رب کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں نا، شریعت میں ان کی کیا اہمیت ہے۔ وہی چند ایک باتیں آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنی چاہیے۔ کیوں محبت کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے محبت کرتے ہیں۔
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کی روایت ہے۔ بچوں سے گزارش کروں گا، بچوں کا ذہن ابھی کیونکہ صرف قرآن ہی ہے، باقی تفکیرات جو ہیں ان سے خالی ہے، تو ان باتوں کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں، یاد کرتے جائیں، آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں، سیدنا جبریل علیہ السلام بھی سامنے ہیں، تو سامنے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ برتن لے کے آ رہی ہیں، تو سیدنا جبریل علیہ السلام کہنے لگے، اے محبوب، یہ جو آپ کی بیوی آ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف سلام بھیجا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں سلام پیش کر دیں۔ یہ محبت تھی یا نفرت؟ بندے کو اپنے رب سے محبت کرنی چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ آج بندہ بندے سے محبت کرتا ہے، کوئی دوست سے، تو اس کی محبت نظر آ رہی ہوتی ہے کب؟ جب دو چار کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اسی وقت اپنے دوستوں کے تذکرے ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ احسان کیا، میرے ساتھ یہ کیا۔ رب تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی دوسری روایت کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، نادا جبرائیل ربہ، اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلاتے، آگے جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے جبرائیل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبرائیل میں رب فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر۔ یہ محبت کرانے کا انتظام بھی رب تعالیٰ کرتے ہیں۔ کاموں کی کے شہر سے اٹھنے والا پورے پاکستان کے اہل توحید کے دلوں میں بستا ہے، ان کو کیوں محبت ہے؟ آگے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے عرض کروں گا کہ دوسرے سے محبت ہو اللہ کے لیے تو اس کا کیا انعام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ انی احب فلانا فاحبہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی کر۔ آسمان پہ آتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، یا اہل السماء، آسمان والو، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے کہا، لہذا آج کے بعد تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یدعى القبول فی الارض، اس کی قبولیت زمین میں عام کر دی جاتی ہے، بندہ بندہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور اسی طرح نفرت والا بھی، جب اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر بتا رہے ہیں، یہیں سے دلیل بھی ہے، یہ مسئلہ بھی اخذ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو کسی عالم دین سے، کسی اہل توحید سے، کسی ولی اللہ شخص سے محبت ہے تو وہ اس محبت کا اظہار اسے کر دے، اسے اظہار کرے کہ مجھے تو اسے اللہ کے لیے محبت ہے، کیونکہ اس حدیث میں بھی، اور ایک دوسری عرض کروں گا اس میں بھی واضح موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ مجھے تو اس سے محبت ہے، بلکہ وہ حدیث واضح ہے، وہ بھی صحیح بخاری مسلم کی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک شخص گزر رہا ہے چوک پر، چوراہے پر، روڈ کے اوپر، ایک اور آدمی اسے ملتا ہے، پوچھتا ہے این ترید، کہاں کا پروگرام ہے، کدھر جا رہے ہو؟ وہ جواب دیتا ہے ان لی اخن فی ہذہ القریہ، سامنے اس بستی میں میرا ایک دوست رہتا ہے، بھائی رہتا ہے، اسے ملنے جا رہا ہوں۔ کوئی مالی، کوئی تجارتی، کوئی معاملہ ہے اس کے ساتھ؟ نہیں، صرف دینی معاملہ، صرف دینی وجہ سے وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سناتا ہے، توحید سناتا ہے، اس لیے جا رہا ہوں۔ تو فرمایا سن میں کون ہوں، انی رسول اللہ الیکا، میں اللہ کی طرف سے قاصد ہوں، پیغام لے کے یہاں کھڑا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ اس میرے بندے کو بتا دو، اس بندے سے اگر مجھ رب کے لیے تجھے محبت ہے تو آج کے بعد مجھ اللہ کو بھی تو اس سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ اس میرے بندے کو بتلاؤ۔
اگر آج میں زندوں میں سے مثلاً حضرت علامہ ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ سے محبت کرتا ہوں تو اسے عرض کر دیتا ہوں، میں کسی اور اہل توحید اور اہل علم شیخ سے عالم سے محبت کرتا ہوں تو اسے بتا دیتا، تاکہ وہ بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ یہ بتلانا اللہ تعالیٰ نے بتلایا، دلیل ملتی ہے۔ بہرحال عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہر بڑے کو، چھوٹے کو، مرد کو، عورت کو، بچے کو محبت کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ ساتھ تھوڑی سی بچے کیونکہ بیٹھے ہیں طالب علم ہیں، ان کو بھی ساتھ ساتھ میں جوڑتا جاؤں۔ یہ بچے بڑے بڑے سکولوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جس طرح آج لوگوں کا ذہن ہے کہ جو ہوشیار بچہ ہے تو وہ انگلش میڈیم میں جائے اور جو کمزور ہے وہ مسجد میں جائے۔ بلکہ اگلے دن مجھے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ ایک آدمی، اس کے 2-3 بچے ہیں، وہ باقیہ انگلش میڈیم میں جاتے ہیں، گاڑی گھر سے لے جاتی ہے، وہاں پہنچاتی بھی ہے، سارا خرچہ اٹھاتے ہیں۔ ایک تھوڑا سا معذور ہے، وہ میرے ذمہ لگا جاتے ہیں مسجد میں، کسے اپنے پاس بٹھائیں اور وہ بھاگتا ہے گھر کی طرف، تو اور بندہ بھی مقرر کیا جائے، اس کو گھر نہیں آنے دینا سارا دن۔ اندازہ کیجئے، یہ بچے کچھ اور بھی پڑھ سکتے تھے لیکن کلام اللہ پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کتاب کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو چنا ہے اپنا کلام یاد کرنے کے لیے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اپنی دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ یہ رب کا کلام پڑھنے والے بچے، یہ اپنے آپ کو معمولی مت سمجھیں۔ آپ اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کی نسبت والی کتاب کو یاد کر رہے ہو، اور اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے تو اس لیے توفیق بھی دی ہے، اس کی کتاب یاد کر رہے ہو۔ اسی لیے تو کہا لتضع کہ یہ جو فرشتے ہیں، لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، یہ فرشتے پاؤں کے نیچے پر کس لیے بچھاتے ہیں؟ یہ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ یہاں بیٹھے ہو، آپ کا باپ گھر میں، والدہ گھر میں سوچ رہی ہے اللہ میرے بیٹے کو قاری بنانا، ایسے قرآن پڑھے، ایسے پڑھے، ان کے خوابوں کی تعبیر بنو، محنت کرو۔ بہرحال عرض کر رہا تھا اس لیے اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ بھی محبت کرتا ہے۔ 2 دلیلیں دی، مختصر آگے چلتے ہیں۔ اس لیے محبت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سر سے لے کر پاؤں تک انعامات کے ساتھ انسان کو لاد دیا، نعمتیں ہی نعمتیں، کبھی انسان فکر نہیں کرتا۔ حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان وفی انفسکم افلا تبصرون، وفی انفسکم، اپنی جان میں، اپنے جسم میں تو کیوں نہیں دیکھتا، نگاہ کیوں نہیں دوڑاتا؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر تم کیوں نہیں دیکھتے؟ اللہ اکبر، کہ اپنے اندر دیکھو، نعمتیں بھی دیکھو رب تعالیٰ کی کتنی دی ہیں، ہم قدر نہیں کرتے، ہم قدر نہیں کرتے۔ مجھے قاری نصیر صاحب اگر کہہ دیں کہ حبیب الرحمن میں تجھے یہ مسجد پوری سونے جواہرات ڈالروں سے بھر کے دے دیتا ہوں، ایک نہیں اس جیسی 5 مسجدیں میں تمہیں سونے سے بھر کے دیتا ہوں، تیری 2 آنکھیں ہیں، ایک آنکھ دے دے، ایک دوست نبینا ہے اس کو دے دیتے۔ کوئی دے گا اپنی آنکھ نکال؟ میں تو نہیں دوں گا۔ کوئی دے گا؟ اپنی ایک ٹانگ کاٹ کے دے دو، 2 ہیں، ایک کسی کا فائدہ ہو جائے گا، کیوں نہیں؟ اس لیے اللہ اکبر کبیرہ، اے انسان، قرآن کہتا ہے وما قدر اللہ حق کا قدری، اللہ کی صحیح معنوں میں قدر نہیں کی۔ جس رب نے تیرے جسم کا ایک ایک عضو اتنا قیمتی بنایا ہے کہ اس کی قیمت دنیا میں کوئی ادا نہیں کر سکتا، شکوے اسی کی کرتا ہے، میں کچھ نہیں ہوں۔ اور کڑیل جوان، موٹا تازہ، بڑے قد والا، چوک چوراہوں پہ دھوپ میں چکر کاٹ رہا ہے، پوچھا جاتا ہے اس کو کیا ہے؟ صحت مند لگ رہا ہے، کہتے جی اس کا دماغی توازن خراب ہے۔ تیرے جسم کا ایک پرزہ خراب ہو جائے تو پوری لاش ہی بیکار ہے، پورا جسم ہی بیکار ہے۔ جس رب نے یہ سب کچھ مفت میں دیا،
اس فالج کے مرض میں مبتلا بستر پہ سوئے ہوئے سے پوچھو جو کہتا ہے کوئی آئے تو صحیح دوست جو مجھے باہر کی خبریں دے۔ جس رب نے آنکھیں دے کر نبی نے دکھلائے، ٹانگیں دے کر بغیر ٹانگوں والے دکھائے، زبان دے کر بغیر زبان والے دکھائے، اس سے محبت نہیں کرنی۔ اس لیے محبت کرنی ہے کہ وہ محبت بھی کرتا ہے اور اس نے ہمیں نعمتیں بھی دے رکھی ہیں، ہمارے گناہوں کی طرف نہیں دیکھتا، وہ اپنی رحمت کی طرف دیکھتا ہے۔ ہمیں اپنے رب سے پیار کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے۔ اللہ اس سے بھی کہیں بڑھ کے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندے کے ساتھ۔ محبت نہ کرتا ہوتا تو عین گناہ پہ پکڑ لیتا۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں ذاک طعم الایمان، اس بندے نے ایمان کی لذت مٹھاس چکھ لی جس نے اپنے رب سے اور رب کے بھیجے ہوئے رسول سے پیار کر لیا، محبت کر لی، اور ان سے محبت کی جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسول، تمہارا بہترین دوست اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ انما ولیکم اللہ، وہ اللہ ہے۔ سب سے بہترین دوست اللہ تعالیٰ ہے۔ آج ہم نے اللہ تعالیٰ سے کتنی دوستی کر رکھی ہے، کتنی اللہ تعالیٰ سے محبت کر رکھی ہے۔ کبھی ہم نے دیکھا کتنے چہرے بیٹھے ہیں، ایک چہرہ دوسرے سے نہیں ملے گا، ایک کی آواز دوسرے سے نہیں ملے گی۔ آج کہتے ہیں جی ساری چیزیں ایک طرف، فنگر چینج نہیں ہو سکتا، جتنے بھی کائنات کے اندر لوگ موجود ہیں ایک انگوٹھا دوسرے سے نہیں مل سکتا۔ فنگر سے بندہ پہچانا جائے گا، ایئرپورٹ نہیں کراس کر سکے گا، چور پکڑا جائے گا کیونکہ فنگر سے پتا چلے گا کہ یہ فلاں کا ہے۔ یہ لکیریں ہی رب نے کیسے لگا کے رکھی۔ اللہ سے محبت نہ کرے، اللہ سے پیار اور دوستی نہ ہو۔ اور بھائیو، جس بندے سے ایک دوست ناراض ہو جاتا ہے، برادری اور رشتہ داری والا کوئی فرد ناراض ہو جاتا ہے، خبردار آج کے بعد میرے گھر نہیں آنا، دوستی ختم، رشتہ داری ختم، اس گلی میں نہیں آنا، ہمارے گھر میں نہیں آنا، روک دیا جاتا ہے۔ اور رب تعالیٰ جس بندے سے ناراض ہو جائے اس کو اپنے گھر بھی آنے کی توفیق نہیں دیتا۔ جو آتے ہیں وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہے، اللہ تو نے آنے کی توفیق دی ہے۔ جو دین سنتے سناتے ہیں انہیں بھی رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اے اللہ تو نے چن تو لیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکریہ اور اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ سے پیار، اللہ اکبر۔ اور جس سے بھی، مجھے قاری صاحب محترم شفیع صاحب کا تذکرہ کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کر رہے تھے، مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کا بھی دین سے تعلق ہوگا جس طرح انہوں نے بتلایا۔ اور کسی سے پیار کرو، کسی سے دوستی کرو، محبت کرو، بنیاد دین ہونی چاہیے۔ مسند احمد کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے، صحابہ سے پوچھا اتدرون ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، جانتے ہو اللہ کے ہاں سب سے پیارا اور محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ کسی نے جہاد کہا، کسی نے نماز کہا، کسی نے کچھ، خود بتلایا ان احب الاعمال الی اللہ تعالی، اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین، پسندیدہ ترین عمل کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، وہ اللہ کے لیے کسی سے محبت، کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے۔ میں صرف کسی سے اگر محبت رکھتا ہوں تو اس کو راضی کرنے کے لیے۔ ایک بندہ چل کے جا رہا ہے دوسری بستی میں صرف ملنے کے لیے، اللہ آسمان سے فرشتہ بھیج دیتا ہے کہ اس کو کہہ دو کہ مجھے بھی تو اس سے محبت ہو گئی ہے۔ جب رب کو اپنے بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو رب تعالیٰ اپنے بندے کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ آج ایک دنیا دار کہتا ہے کر لے تو میرا جو کچھ کرنا ہے، فلاں ایم این اے، ایم پی اے، تھانے دار، فلاں فلاں میرا دوست ہے، یار ہے، فلاں ہے۔ ایک مومن ہوتا ہے کہتا ہے کر لے جو کچھ تو نے کرنا ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اس کو سپورٹ نظر آ رہی ہوتی ہے تو اپنے رب کی، کیونکہ اس نے اپنے رب کے ساتھ بنا کر رکھی تھی۔ جو رب کے ساتھ نہیں بناتا نا پھر کام خراب بھی ہو جاتا۔ یہاں چلو رب سے بنی ہوئی کی مثال بھی دیتا ہے، جہاں صحیح بخاری مسلم کی، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدہ سارہ کو لے کر جا رہے ہیں، اختصار کے ساتھ یہ واقعہ آپ اکثر علماء خطبہ سے سنتے رہتے ہیں،
راستے میں اس ظالم جابر بادشاہ نے پکڑا لیا، انتہائی اختصار کے ساتھ معروف واقعہ ہے۔ اب وہ اکیلے کمرے میں ہیں، کون؟ سیدہ سارہ ہے اور وہ بادشاہ کھڑا ہے۔ اب یہ بادشاہ عورت کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں کتنے فٹوں کا فاصلہ ہوگا، کتنے میٹروں کا فاصلہ ہوگا کہ جب ایک شرارت کے لیے، غلطی کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ یہاں میں نام پہلے لے بیٹھا، ہم نے درس رکھا تھا ڈاکٹر فضل علیہ حافظہ اللہ کا ریاض اپنے مکتب میں، بہت بڑی کانفرنس تھی جس میں بہت سارے اور بھی علماء تھے، حتیٰ کہ سفیر پاکستان بھی اس میں تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے وہیں کھڑے ہوئے یہ مثال، ابھی مجھے اچانک ان کا وہ نقشہ بھی یاد آ گیا، کھڑے ہو کر مائک سے ہٹ کر قوم سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ فاصلہ کتنا ہوگا، اور خود بتا رہے ہیں کہ یہ ہاتھ جا رہا ہے پکڑنے کے لیے، تو آگے والی چیز کہاں، تو کتنی دور ہوگی۔ یہ اتنا سا فاصلہ جو ہی ہاتھ جانے لگا، خاتون کو پتہ چلا کہ غلط ارادے سے ہے۔ رابطہ، کوئی سیڑھی نہیں ہے، کوئی وسیلوں والے چکر نہیں ہے، رابطہ کیا ہے آسمان والے، اے رب، اے اللہ، جی کیا ہوا؟ عزت کا مسئلہ ہے، عفت اور عصمت کا مسئلہ ہے۔ اسی وقت ہاتھ کانپتا ہوا نیچے گر گیا، پھر کہا اے اللہ یہ کیا ہوا، اسے اٹھا دے، اسے زندہ کر دے، اسے اٹھا دے، اسے مارنا نہیں۔ کیوں؟ مر گیا تو اندر تو ہم دو ہی ہیں، کہیں گے یہ یا قاتلت ہو کہ اس نے اسے مار ڈالا ہے، میرے سر لگے گا، اٹھا دیا۔ اب یہ فاصلہ کتنا ہے؟ کوئی ٹیلی فون ہو رہا ہے، دل میں سوچا جا رہا ہے، سامنے ہوتا جا رہا ہے۔ جب بنی ہوئی ہو تو پھر ایسے ہوتا ہے، پھر ہاتھ آگے بڑھا، اے اللہ عزت کا مسئلہ ہے، پھر گرا نیچے، اے اللہ اٹھا دے، سر لگے گا، پھر اٹھا دیا۔ تیسری بار وہ مان گیا کہ اس کا رابطہ کسی اور سے ہے، جس سے رابطہ ہے وہ بڑا مضبوط ہے، اکیلی خاتون ہے، رب نے کیسے اس کی عزت رکھی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس لیے اس سے بنا کے رکھنی چاہیے، اس سے پیار کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے، اور جس کسی سے بھی اگر آپ تعلق کوئی خیر کا کام بھی کر رہے ہیں وہ بھی رب کے لیے ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ 10 روپیے آپ کسی بھکاری کو دے رہے ہیں اس بنیاد پہ کہ معذور ہے، یا آپ نے کوئی اور اس کے اندر چیز دیکھی، دل چاہا دے دیا، اور اس نے آپ کے سامنے جا کے سگریٹ لے لی، کوئی حرام چیز لے لی، آپ کے پیشانی پہ تیور نہیں آنا چاہیے۔ کیوں؟ اگر آپ نے اس بھکاری کو راضی کرنے کے لیے دیا بھلے پریشان ہوتے رہیں، اگر آپ نے رب کو راضی کرنے کے لیے دیا تھا پھر کوئی ٹینشن نہیں۔ بھکاری جو کرے جدھر کرے، کیونکہ آپ کے دل میں جو پروگرام بنا تھا وہ آسمان والا جانتا تھا، اس کے لیے دیا تو اجر وہی دے گا۔ کسی سے بھی تعلق ہو تو کس لیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے کسی سے محبت کی رب کے لیے، نفرت کی رب کے لیے، کیسے؟ نمازی بن گیا، تہجد پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے۔ جی پیار، میں اتنا لمبا سفر نہیں کرنے والا تھا، اللہ حاجی عبدالرشید صاحب کو جزائے خیر دے، حکمن تو بزرگوں کا انداز دیکھ کر میں مجبور ہو گیا، میں کوئی مشکل نہیں، رب کی رضا کے لیے جائیں گے۔ یہ تعلق جو ہے کوئی کسی کے ساتھ جوڑتا ہے تو اس کی بنیاد خالص ہونی چاہیے، لالچ نہیں، کوئی مقصد نہیں۔ من احب للہ، کسی سے محبت، اگر اس نے سود کھانا شروع کر دیا، غلط محفلوں میں جا رہا ہے، گناہ کے کام کر رہا ہے، ابغض للہ، نفرت ہوگی تو رب کے لیے۔ وَآتَى لِلَّهِ، کوئی ہدیہ، تحفہ، عطیہ کچھ بھی دے رہا ہے، خرچ کر رہا ہے رب کے لیے، روک رہا ہے رب کے لیے، اللہ تعالیٰ کے محبوب کیا فرماتے ہیں؟ وہ انسان ایمان مکمل کر جاتا۔ بلکہ قرآن بھی تو اسی طرح کی روح دیتا ہے نا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ کیا قربانی ہو، نماز ہو، کس کے لیے؟ یہ نہیں طالب علم نے نماز شروع کی، ارادہ سپیٹ والا ہے، ساتھ قاری صاحب آ کے کھڑے ہو گئے، رکوع لمبے، سجدے لمبے۔ استاد جی یہ نہ کہیں کہ نماز بڑی سپیڈ سے پڑھتا ہے، کس کی رضا آ گئی؟ یہاں استاد کو راضی کرنے کے لیے رکوع سجدے لمبے ہو گئے۔
ہر استاد کی ایک انسان کی رضا آ گئی، نہیں، ہماری نمازیں بھی، ہماری قربانیاں بھی، حتیٰ کہ حیاتی بھی، زندگی کا مقصد للہ، اللہ کے لیے ہو، تو پھر بھلے 25-30 سال شہادت کو گزر جائیں، نام اسی طرح لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ جب مقصد ہی اللہ کے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات للہ، اللہ کے لیے ہونا چاہیے، الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ حدیث قدسی مجھے یاد آ رہی ہے، موطا امام مالک میں بھی ہے، اسی طرح مسند احمد میں بھی ہے۔ حدیث قدسی کیا معنی؟ کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں، الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے، کہ واجبت محبتی للمتحابین فیّا والمتجالسین فیّا والمتزاورین فیّا والمتبازلین فیّا۔ مجھ اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے ان لوگوں پر، متحابین فیّا، جو مجھ رب کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں۔ میرے اوپر احسان نہیں، نہ میرا تمہارے اوپر احسان ہے، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ رب کے لیے، اللہ کے گھر میں، اللہ کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو آپس میں محبت رکھتے ہیں۔ تو کس کے لیے؟ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، قیامت والے دن اعلان بھی اسی طرح ہوگا۔ صحیح بخاری اٹھائے، کیا ہوگا اعلان؟ این المتحابون بجلالی، مجھ رب کی وجہ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ ڈھونڈو، تلاش کرو، مل جائیں، پروٹوکول دے کر انہیں مجھ رب کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دو۔ بلکہ دوسری روایت کے الفاظ اس طرح، سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے آدمیوں کو قیامت والے دن تلاش کیا جائے گا، ڈھونڈا جائے گا کہ ان کو آج مجھ رب کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دو۔ ان 7 میں سے ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، وہ 2 تحابا فی اللہ جو آپس میں محبت رکھتے تھے رب کے لیے، اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، اگر ان کی قربت بڑھی تو رب کی رضا کے لیے، تعلق ٹوٹا تو رب کی رضا کے لیے۔ بنیاد کیا تھی؟ رب کی رضا۔ وجبت محبتی للمتحابین فیّا، آپس میں محبت رکھنے والوں کے لیے مجھ رب کی محبت واجب ہو جاتی ہے۔ اور اگلا جملہ مزے کا، والمتجالسین فیّا، جو بیٹھتے ہیں کس کے لیے؟ آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ رب کے لیے۔ 2 بندے بیٹھے ہیں، کسی کی بیٹھک میں قاری صاحب کے پاس چلے گئے، جج صاحب کے پاس چلے گئے، کیوں؟ تھوڑی سی نصیحت کر دیں، کوئی دین کی بات، کوئی واقعہ سنا دیا، سن لیا، کوئی نئی دین کی بات، یہ مذاکرہ ہو، مباحثہ ہو گیا، آپس میں سنایا، دین کی بات ہوئی۔ والمتجالسین فیّا، بلکہ اس سے بڑھ کے آپ کو حدیث کے ساتھ سناؤں تو زیادہ مزہ آئے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، متجالسین کو سمجھے، یہاں ہم کیوں بیٹھے ہیں، یا ایسا ہمیں بیٹھنا چاہیے تو رب کیسے انعامات دیتا ہے۔ کیا ہی خوب ایمان افروز حدیث۔ صحیح بخاری کی سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا اسید بن حضیر اور سیدنا عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں صحابی آئے محبوب کی مجلس میں، عشاء کی نماز پڑھی، بیٹھے رہے، دونوں کے پاس لاٹھی ہیں، عصا ہے۔ وقت کافی گزر گیا، کیا خیال ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں جو بیٹھے گا وہاں سیاسی باتیں ہوں گی؟ وہاں وحی کی باتیں ہوں گی، وہاں وحی کی، دین کی باتیں، بڑی دیر تک مسئلے مسائل دین کی باتیں چلتی رہیں۔ یہ مجلس برخاست ہوئی، گھر جائیں کیسے جائیں؟ اندھیرا ہے، راستہ نظر نہیں آ رہا، اندھیرا ہے، راستہ نظر نہیں آ رہا، کیسے گھر کی طرف جائیں؟ یہاں ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوگا ان لوگوں کے لیے کہ جو پریشان حال ہوں، مشکل میں پھنس جائیں نا، تو پھر ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر، اب دونوں کھڑے ہیں، کیسے جائیں؟ راستہ نہیں مل رہا۔ سبحان اللہ، اے اللہ تیرے لیے بیٹھے تھے، اللہ نے اسی وقت ایک کی لاٹھی پر روشنی کا آلہ اور بلب لگا دیا۔ بنی ہوئی ہونا تو جہاں جنگل میں پھنسا ہوا بھی ہو، آواز دے، رب اسی وقت انتظام کر دیتا ہے۔ جنگل میں نہیں کہہ رہا میں، صحیح بخاری اٹھائے، نام پتہ ہے میں نے، پڑھی یہ حدیث جا کے۔
اب اسی روشنی میں دونوں چلتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. آگے جس کی لاٹھی پہ بلب تھا اس کا گھر پہلے تھا، دوسرے کا بعد میں تھا. گھر کی طرف مڑا، مڑ کے روکے. یہ لاٹھی جو ہے دوسرے کو کہہ رہے تم لیتے جاؤ، اب میرا گھر ہے سامنے، میں تو 2 قدم گھر میں. وہ بھی کوئی وہابی تھا، نہیں میں کیوں لوں، یہ لاٹھی میری بھی پہلے تھی نا، لاٹھی میری بھی پہلے تھی، یہ تیرا اعزاز ہے. اگر رب چاہتا تو اسی وقت میری لاٹھی پہ بھی لگا سکتا تھا. اگر تو رب کے دین کے لیے بیٹھا رہا تو میں کس لیے تھا، میں بھی دین کے لیے بیٹھا تھا. اگر رب چاہے گا تو میری لاٹھی پر بھی لگائے گا. وہ اس طرف مڑا، اللہ نے دوسرے کی لاٹھی پر بھی بلب لگا دی. اب دونوں اسی طرح روشنی میں گھر پہنچ گئے. مشکل ہو رب سے رابطہ کرو، رب سے جڑ جائیے. پھر بے شک کمبل میں سوئے ہوئے تب بھی پکارو گے تو رب آسمان سے انتظام کر کے دے گا. جیسے سیدہ سارا دل میں کہہ رہی ہے، رب سامنے کر کے دکھا رہا ہے. بنی ہوئی کام آتی ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ سے محبت کر کے تو دیکھو، محبت کر کے دیکھو، پھر رب انعام کیسے دیتا ہے. عرض کر رہا تھا حدیث قدسی کہ وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ. متجالسین پر آپ کو میں نے یہ مثال دی حدیث. آگے تیسرا جملہ والمتزاورین فیہ، جو ایک دوسرے کو ملنے جاتے ہیں، زیارت کرنے جاتے ہیں. کس کے لیے؟ میں بھی آپ جیسا بھائی ہوں. کیوں ہے جی؟ چلو کوئی دین سنانے والا کوئی آ رہا ہے، ایسی بات ہے نا. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ ہم سب سنانے والوں کو بھی عمل کی توفیق دے. متزاورین فیہ، ایک دوسرے کو ملنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں. کس کے لیے؟ اس پر دلیل میں پہلے مقدمے میں سنا چکا ہوں، صحیح بخاری اور مسلم والی روایت کہ صحابی ساتھ جا رہے ہیں ساتھی. راستے میں جو ملا، کدھر جا رہے ہو؟ اینا تریدو. تو جواب ملا کہ اس بستی میں دوست رہتا اس کو ملنے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ روڈ پہ کھڑا ہوا ساتھی کہہ رہا ہے انی رسول اللہ الیک. وہ زیارت کرنے جا رہا تھا. یاد رکھیے مشرک کی زیارت کا کوئی اجر نہیں ہے. یاد رکھیے زیارت موحد کی، توحید کے لیے، جس کو رب نے توحید دی، ساری زندگی سے سجدے میں پڑا رہے، شکریہ ادا کرے تو حق ادا نہیں ہوتا، حق ادا نہیں ہوتا. اللہ اکبر کبیرہ. تیسرے جملے کی بھی مثال پہلے دے چکا ہوں. والمتبازلین فیہ، مجھ رب کی محبت واجب ہو جاتی ہے ان لوگوں پر جو ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں مجھ رب کے لیے. متبازلین فیہ، کوئی آ رہا ہے دیگ لے کر چاول، یہ اللہ کے بندے بیٹھے جن کو کھلاؤ. کوئی گفٹ لے گئے، اللہ کے بندے سارا دن قرآن پڑھ رہے ہیں، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کر رہا ہے. کوئی مال خرچ کر رہا ہے، کوئی میدان جہاد میں اپنی جان وقف کر کے اپنی جان کو خرچ کر دیتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ رب کی محبت واجب ہو جاتی ہے. یہاں رک کر ایک بات اور عرض کر دوں، بغیر تیل کے دیا نہیں جلتا. کیا خیال ہے؟ یہ دیا ہے جو آپ کے سامنے جل رہا ہے مسجد. یہاں آپ میرے علاوہ اور بہت سارے قاریوں کو بھی، علماء خطباء کو بھی سنتے ہوں گے. قاری صاحب مختلف علماء آپ کو سنواتے ہوں گے. اگر اس دیے میں آپ تیل نہیں ڈالو گے نا تو پھر یہ روشنی نہیں ملیں گی. اس لیے اس دیے کو بھی اپنے دلوں میں، دماغ میں، جیب میں، مال میں، ہر جگہ پر یاد رکھیں اور اس میں تھوڑا اپنی استطاعت کے مطابق تیل ڈالا کریں، تاکہ یہ روشنی جو ہیں، یہ قراء کرام، علماء کرام، یہ موم بتی کی مثال ہوتی ہے. موم بتی جو ہے خود جل جاتی ہے، دوسروں کو روشنی دے جاتی ہے. یہ اپنے بچوں کو نہیں اتنا پڑھا پاتے، دوسروں کے بچے سنوارنے کے لیے ساری زندگی وقف کر دیتے ہیں، لیکن قدر ان کی زمین والے بہت کم کرتے ہیں، آسمان والے کو پتہ ہے. عرض کر رہا تھا والمتبازلین فیہ، ایک دوسرے پر جو خرچ کرتے ہیں کس کے لیے؟ رب کے لیے. اللہ اکبر. میرے عزیز ساتھیوں، جنہوں نے رب سے محبت کی اللہ نے ان کو مقام بھی دی ہے. آپ کے سامنے بات کی، علامہ صاحب اپنا مدینے میں، علامہ یزدانی رحمہ اللہ آپ کے شہر میں، ان کی محبتیں آج لوگوں کے دلوں میں اسی طرح قائم ہیں، نام بھی زندہ ہیں اور ان کا جو مشن اور کام تھا وہ بھی زندہ. اللہ سے جو محبت، یہ موجودہ مثالیں ہیں، پیچھے چلے جائیں. اللہ آپ سب بھائیوں کو بار بار عمرہ کرائے اور دعا کرے کہ عمرے کی جتنی پابندیاں اللہ ساری جلدی ختم کر دے.
یہ وقت بھی زندگی میں دیکھنا تھا کہ حرم کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بیت اللہ کا طواف کرتے ہو، اس کو کس نے بنایا؟ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، مستری حضرت ابراہیم تھے۔ اس سے بھی پیچھے چلے جائے، ابراہیم نے اللہ سے محبت کی نا، ماں باپ نے نکالا، قبول ہے، دعا کرتا رہوں گا، بستی والوں نے نکالا، قوم نے نکالا، بادشاہ سے پنگا پڑ گیا، مناظرہ ہو گیا، بادشاہ نے اٹھا کے کہاں ڈالا؟ آگ میں، جھولے پہ بٹھایا جا رہا ہے۔ بلکہ مسند احمد کی ایک روایت ہے جس میں یہ الفاظ کے جو ہی جھولے پہ بیٹھے ہیں جبریل علیہ السلام آتے ہیں۔ جس طرح جبریل علیہ السلام طائف میں نبی علیہ السلام کے پاس بھی آئے تھے، کیا کہا تھا؟ کہو تو ان دو پہاڑوں کے بیچ میں بنا دوں آٹا ان سب کا؟ فرمایا نہیں، اپنی مرضی سے آیا ہے تو ماسلامہ، اگر اللہ نے بھیجا ہے تو کر۔ اب یہاں بھی بیٹھے ہیں، جبریل علیہ السلام آ گئے، میں آ گیا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے کس لیے؟ آپ کی ہمدردی کے لیے۔ کس نے بھیجا؟ اپنی مرضی سے۔ اللہ نے بھیجا؟ نہیں، اللہ نے بھیجا نہیں، اپنی مرضی سے۔ جس طرح بقیہ پرندے ہمدردی دکھا رہے ہیں، فرمایا اے جبرائیل سن لے، اگر اللہ نے تجھے بھیجا جو ڈیوٹی لگائی وہ کر، اگر رب نے نہیں بھیجا تو ابراہیم نے زندگی میں، پوری زندگی میں کبھی غیر اللہ سے مدد نہیں مانگی، کبھی غیر اللہ سے مدد نہیں مانگی۔ اتنی محبت، پھر آگ میں ڈال دیا گیا تو آرڈر ہو گیا یا نار کونی بردوں وسلاما علی ابراہیم۔ وہاں کیسے بچایا؟ ابراہیم پہ امتحان آئے، بچہ نہیں تو جاؤ ٹھیک ہے جی، 80-85 سال گزر گئے، بچہ دیا، فرمایا اٹھاؤ جاؤ وادی غیر ذی زر میں پھینک کے آؤ، وہاں رکھ کے آئے، نہ مکان نہ دکان نہ انسان، کچھ بھی نہیں، وادی غیر ذی زر میں سیدہ ہاجرہ ہے، معصوم بچہ ہے، کچھ کھجوریں ہیں اور پانی ہے، صحیح بخاری اٹھائیں، وہاں بیٹھے، کیا کرے؟ کچھ بھی نہیں، واپس پلٹے، آنسو بہاتے آ رہے ہیں۔ پوچھتی ہے محترمہ بیوی، کیا پوچھتی ہے؟ سر کے تاج کدھر؟ مجھے یہاں جنگل میں چھوڑ کے، میں تو ایک بادشاہ کے محلوں میں رہتی تھی، یہ تو سارا کے ساتھ مجھے بھیج دیا گیا تھا، لیکن نہیں، کہتی ہے اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے ایسا کرنے کا؟ جی ہاں۔ فرمایا جاؤ، اذن لا یضیعنا، پھر ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ وہ مومنہ عورت تھی، اذن لا یضیعنا، پھر ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگر ایسے حکم ہے، جس نے حکم دیا وہی ہماری حفاظت بھی کرے گا۔ پھر میں کون سا امتحان حضرت ابراہیم کا بتلاؤں؟ معصوم سا بچہ ہے، بڑا ہو رہا ہے، کہا جی ذبح کر دو۔ ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں مینا میں، انگلی پکڑ کر، سارا واقعہ آپ جانتے ہو، محبت کی اور بیٹا قربان کیا، جگہ جگہ پر امتحان آئے، کامیاب ہوئے۔ رب تعالی نے پھر کیا کیا؟ اے ابراہیم، تو نے مجھ رب کے لیے ساری قربانی دی نا، اتنی محبت میرے ساتھ کر دی، پھر میں رب کیوں نہ کروں؟ تیرا نام بھی، تیرا کام بھی قیامت تک کے لیے زندہ بھی رکھوں گا، بلکہ تیرے کام کو قانون شریعت بنا دوں گا۔ اس بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں جس کا تذکرہ قرآن اس طرح کر رہا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، ابراہیم علیہ السلام قواعد، یہ بنیادیں اٹھا رہے ہیں، یہ مستری ہے، بیٹا مزدور ہے۔ معلوم ہوا اچھے لوگ اچھے کام کرتے ہیں، گھر کی صفائی تو خود بھی کر لے گا، گلی کے اندر اپنے گھر کے سامنے نالی اس کو بھی صاف کر لے گا، گھر کے حمام کو، واش روم کو بھی صاف کرے گا، لیکن یہی شخص مسجد میں صف بھی نہیں بچھائے گا، کہے گا یہ مولوی صاحب کا کام ہے۔ اچھے لوگ اچھے کام کرتے ہیں، رب اپنے کام اپنے بندوں سے لیتا ہے۔ آج ایک دوست دوسرے دوست کو اپنا خاص کام کسی اور کو نہیں، خاص بندے کو بتائے گا، اللہ اپنے کام بھی اپنے خاص بندوں سے لیتا ہے۔ حضرات،
بیت اللہ بنانے والا نبی مصری، دوسرا نبی مزدور ہے جس کا طواف کر رہا ہے عمرے والا۔ طواف کے بعد آگے بڑھتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ وَاتَّخِذْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جس پتھر پہ حضرت ابراہیم کھڑے، رب نے کہا وہاں 2 رکعت پڑھو، وہاں اس پتھر کو بھی عالی شان بنا دیا۔ اس کے بعد حاجی کدھر جاتا ہے؟ زمزم پیتا ہے۔ کون سا زمزم؟ حدیث کہتی ہے ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم جس نیت سے پیو اللہ آپ کی مراد پوری کر دیتا ہے۔ وہ زمزم جو حضرت ابراہیم باپ کے بیٹے اسماعیل کے ایڑی کے نیچے فرشتے نے پر مارا، رب نے چشمے جاری کر دیے۔ حاجی پانی پینے کے بعد آگے جاتا ہے صفا سے مروہ تک، فرمایا ویسے دوڑو ویسے چلو جہاں سے ابراہیم کی بیوی دوڑی، جہاں ابراہیم کی بیوی آرام سے چلی۔ قانون شریعت بنا دیا، کیونکہ میرے ابراہیم نے قربانیاں جو اتنی دے دی، میرے ساتھ محبت کتنی کر دی۔ آگے بڑھا، فرمایا دنیا والو لے آؤ جانور، قربانیاں کرو۔ حج کے موقع پہ عرفات کا میدان بڑا ہے، مکے کے اور میدان بھی بہت بڑے ہیں، فرمایا نہیں، مینا میں ذبح کرو گے سارے جانور، اس لیے کہ میرے ابراہیم نے بھی بیٹے کو کہاں قربان کیا تھا۔ بات سمجھ تو نہیں آئی؟ محبت کر کے دیکھو، نام بھی زندہ، کام بھی زندہ۔ اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کسی سے بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھائی، اور نبی علیہ السلام آپ کے سامنے ہیں۔ 13 سالہ کیسے زندگی گزاری، مکے کی ساری تاریخ پڑھے، بہت ٹائم چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو پیار کرتا ہے، جو محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسے محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو اللہ کے لیے، اللہ کے دین میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے بیٹھتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہے، ان کی سنتا بھی ہے۔ اسی طرح میں اپنے آپ کو بھی اور آپ تمام بھائیوں کو بھی یہی گزارش کروں گا کہ صرف اللہ سے بھی محبت، اور جس چیزوں کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے ان سے بھی محبت کرو، خواہ وہ کلام اللہ ہو، خواہ وہ رسول اللہ ہو، خواہ وہ بیوت اللہ ہو، وہ اللہ کے رسول ہوں یا اللہ کے گھر ہوں یا وہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہو، ان سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں بس صرف اللہ سے محبت، قرآن سے کیوں محبت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ بیت اللہ ہو یا مسجد کوئی بھی ہو، محبت ہے اس لیے کہ اس میں ہم جوتا نہیں پہن کے آتے، صاف رہتے، خوشبو لگا رہے، کیوں؟ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں یہ بات نہیں کی جا سکتی، اس میں یہ کام نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب جی بیت اللہ کی طرف ہم قبلہ رخ پاؤں کر سکتے ہیں؟ یہ اکثر سوال ہوتا ہے، پاؤں کر سکتے ہیں، چارپائی ہو یا خود لیٹا ہوا ہو؟ یہ سوال بڑا کیا جاتا ہے، بھی وہ دیکھو اس نے پاؤں بیت اللہ کی طرف کی ہوئے، بے ادب ہے۔ وہ اللہ تمہیں ہدایت دے، اگر بیت اللہ کی طرف یا قبلہ رخ پاؤں کا ہو جانا یہ بے ادبی ہے، تو پھر یہ پاؤں کیسے کٹوا کے ہم بیت اللہ کے اندر جائیں یا حتیم میں نماز پڑھیں؟ کوئی جاتا ہے بغیر پاؤں کے حتیم میں؟ یہ بیت اللہ کے ساتھ چھوٹی ہوئی جو جگہ، یہ بیت اللہ کا حصہ ہے، پاؤں سمیت اس کے اندر کھڑا ہے، پاؤں سمیت حرم میں کھڑا ہے۔ مطاف میں بھی پاؤں سمیت ہے، پیچھے ہٹتا ہے، قدم جب اٹھاتا ہے تو پاؤں کا رخ کس طرف ہوتا ہے؟ چوکڑی لگا کے بیٹھے تو الغرض کسی نہ کسی طرح رخ ہوتا ہے۔ پوچھنے پہ آتے ہو تو یہ پوچھتے ہو، اور جب بے ادبی پہ آتے ہو تو پھر کوئی پتہ نہیں، جہاں بھی بیٹھا ہے قبلہ رخ منہ ہے، پیشاب کر رہا ہے۔ جس کا سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ بیت اللہ کا ادب کرو، حاجت کے وقت نہ تم منہ کر سکتے ہو نہ تم پیٹھ کر سکتے ہو۔ کبھی احتیاط کیا؟ جہاں جس کا جی چاہ بیٹھ گیا کھلے میدان میں، نہیں دیکھ رہا کہ قبلہ رخ کیسے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہے قبلہ رخ تھوکا بھی نہ جائے۔ ٹھیک ہے، بعض محدثین کہتے ہیں کہ یہ وہ بیت اللہ کے احاطے کے اندر کی بات ہے، لیکن اتنا تک بھی کہہ دیا گیا، حتیٰ کہ ایک بار آپ نے دیکھا تھوک لگی ہوئی تھی دیوار پہ، آپ نے آنکھوں سے کریدا بھی اور کہا بھی کہ یہی تھوک قیامت والے دن آئے گی، انسان کے منہ پہ لگی ہوئی ہوگی۔ قبلہ رخ تھوکتا ہے۔ ٹھیک ہے، محدثین اس کو مسجد کے احاطے تک کہتے ہیں۔ پیشاب کے لیے بیت اللہ کی طرف منہ کرنا، پیشاب کے لیے بیت اللہ کی طرف پیٹ کرنا اور اس کی فکر تک بھی نہ کرنا، یہ غلط ہے۔
اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ سے بھی محبت اور اللہ کی طرف نسبت، جیسے بیوت اللہ ہیں، اللہ کے گھر ہیں، ان سے بھی محبت کرنی چاہیے، رسول اللہ سے بھی محبت، یہ تو ایک مکمل عنوان ہے، اور قرآن سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ آخری 2-3 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن سے کیسے؟ آپ تو کر ہی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن آج کل یہ ہے کہ بعض لوگ تعویذ پہن لیا، کیا یہ شفا ہے، بازو میں اور گلے میں لٹکا رہے ہیں۔ وہاں ریاض میں ایک ساتھی ہے، انڈیا سے تھے، 11 تعویذ تھے اس کے گلے میں۔ مسجد میں ہمارے ادارے کی مسجد میں نماز پڑھی، جب دیکھا 11 تعویذ، اس کو لائے مکتب میں۔ یہ کس لیے؟ یہ کام کے لیے، میں ابھی نیا آیا ہوں۔ اس سے جب تفصیل پوچھی، وہ کہتا ہے یہ 11 تعویذ اس لیے لیے، اب 11 کی تفصیل مجھے پوری یاد نہیں ہے، 2-3 جو ہے وہ یاد کرتا ہوں۔ ایک ہے راستے میں کچھ نہ ہو، دوسرا ہے جاتے ہوئے کفیل جو ہے کچھ نہ کہے، تیسرا یہ کہ کام لگ جائے جاتے ہوئے، یعنی اس طرح کے سارے یہ 11 کے 11 اس نے مقاصد بتلائے۔ بڑی منت کر کے ہمارے مدیر صاحب نے کہا ایک کھولنے کی اجازت دے دے، صرف ایک۔ بڑی مشکل سے مانا، اجازت دی، تو جب وہ کھولا اس میں صرف ڈبے بنے ہوئے ہیں۔ وہ خود دیکھ کر پریشان، کہتے یہ دیکھو یہ تو لکھا ہوا کچھ نہیں، صرف ڈبے ہیں وہاں، اور اسی لیے تو ہم نے کہا کھولیں۔ پھر وہ ناراض بھی ہوا، غصے کہتا ہے یہی لکھ کر دینا تھا تو میں لکھ سکتا 5,000 انڈین روپیے مجھ سے اس نے لیے، جس بندے نے مجھے یہ دیے۔ اب خود غصہ کر رہا ہے کہ 5,000 روپیہ انڈین مجھ سے لے کر مجھے یہ 11 تعویذ دیے۔ پھر خود غصے میں آ کے سارے اس نے اتار دیے۔ بھائیو، قرآن شفا ہے، قرآن پڑھنا شفا ہے۔ قرآن کی بے ادبی مت کرو، قرآن پڑھنا شفا ہے۔ جس طرح قرآن کہہ رہا ہے کہ شہد کیا ہے؟ شفا ہے۔ کبھی کسی کو دیکھا کسی نے شہد کی بوتل گلے میں لٹکائی ہوئی ہو یا بازو کے ساتھ باندھی ہوئی ہو؟ زمزم شفا ہے۔ کبھی دیکھا کہ زمزم کی بوتل؟ اور زمزم پینا شفا ہے، شہد کھانا شفا ہے، قرآن پڑھنا شفا ہے۔ پڑھتے ہیں نہیں، کہتے کرائے پہ پڑھایا جائے۔ آج قرآن کا ادب کیجیے، قرآن کی بے حرمتی مت کیجیے۔ میت ہے، اب میں بیٹھا ہوں، بھلے کپڑا بھی اوپر میں رومال رکھ لوں، 2 رومال رکھ لوں، پھر قرآن اٹھا کے رکھ لوں اوپر، نعوذ باللہ، یہ ادب ہے؟ میت ہے، اوپر آیت الکرسی اس کے پاؤں پر لکھی پڑی ہے۔ چادر ڈالی جاتی ہے کہ نہیں؟ 4 کل لکھے ہوئے ہوتے ہیں، آیت الکرسی لکھا ہوا ہے، قرآن اوپر ہے، کہتے یہ ادب ہے؟ یہ جی مدینے سے لائے چادر، فلاں سے لائے۔ اللہ کے بندو، تم بے ادبی کر رہے ہو۔ قرآن سے محبت کرو اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ رسول اللہ سے محبت کرو کیونکہ اللہ نے بھیجا۔ بیوت اللہ سے محبت کرو اللہ، کیونکہ ان گھروں کی نسبت اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اللہ سے بھی محبت کرو کیونکہ اللہ نے ہمیں قیمتی انسان بنایا ہے، ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک۔ ایک ساتھی کہنے لگا ناک میں اللہ نے بال کیوں بنائے؟ وہاں ریاض میں بات ہو رہی ناک میں۔ ہم نے کہا بھی یہ تب تجھے پتہ چلتا کہ جب بال نہ ہوتے اور مچھلی اپنا وہ مچھر ڈائریکٹ دماغ میں جاتا۔ یہ تو جنگلہ ہے، جنگلے میں پھر پھر کرتی ہے تو سنبھل جاتا ہے، یا وہ ریورس ہو جاتی ہے۔ کون سی چیز انسان کے اللہ نے بیکار بنائی ہے؟ انسان بے قدرہ ہے، اپنے رب کی نعمتوں کی بے قدری کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرو، میں تم سے زیادہ محبت کروں گا۔ حتیٰ کہ اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ کون یاد کرتا ہے؟ دوستوں کے تو تذکرے ہوتے ہیں، ان کے احسانات کے تذکرے ہوتے ہیں، رب کا احسان کوئی نہیں ہم پر۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی راضی ہو جائے، آپ سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ میرا آنا، آپ کا سننا اور میرا سنانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کیونکہ آتے ہوئے یہاں باتیں ساری یہی علماء کے ساتھ محبت کی ہو رہی تھی، تو اللہ کی توفیق سے اس کی اہمیت آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو دین سے اور دین والوں سے، اور جہاں دین کے مراکز ہیں یا دین نشر ہوتا ہے، ان سب چیزوں سے محبت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق بھی دے۔ اسی طرح پھر میں خصوصی شکریہ ادا کروں گا قاری نصیر صاحب کا، قاری عدنان صاحب کا، اور اسی طرح خصوصاً جج صاحب کا کہ قیمتی ٹائم نکالا اور آئے، حوصلہ افزائی کی۔ اور اسی طرح خصوصاً دعا جو ہے نا میاں بشارت صاحب کی والدہ کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ بیٹے جو ہوتے ہیں ان کی دعائیں اور والدین کے لیے بڑا مقام رکھتی ہیں، بلکہ وہ حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا اچانک اللہ جنت میں منزل، مرتبہ، مقام بلند کر دے گا، تو کہے گا اللہ اعمال کے مطابق تو نے مجھے جنت دے دی ہے، تو یہ اچانک مقام کیسے بلند ہوا؟ تو جواب ملے گا تیری وفات کے بعد تیرے
اولاد نے تیرے لیے دعا کی ہے تو اس لیے تیرا مقام بلند کر دیا گیا ہے۔ تو اس لیے اولاد کو بھی اس والدہ کے لیے اپنا اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنا دے اور ان کی دعائیں ان کے لیے نافع بنا دے۔ جو بھی فوت ہو چکے ہیں اللہ سب کے لیے، خصوصاً یہاں جتنے بیٹھے ہیں یا ان کے علاوہ ہمارے علماء ہیں یا یہاں کے جتنے تعلق رکھنے والے اہل توحید ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور جتنے یہاں ہیں اور جو بھی تعلق رکھنے والے ہیں ان کے اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام کی پریشانیاں بھی، مصیبتیں بھی سب اپنی رحمت سے دور کر دے، اور سب کی اللہ التجائیں، درخواستیں، ضرورتیں، حاجتیں، تمنائیں، آرزویں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول مقبول منظور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ بارک اللہ جی، اللہ قبول فرمائے۔